من غضب الجبار ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أبي القاسم محمد وعلى عترته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعد بلند صلوات. دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام کا اس بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے. پروردگار سید باقر شاہ صاحب کو طول عمر و صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. غلام عباس صاحب کو پروردگار عالم غلام عباس فریدی صاحب کے پروردگار درجات بلند فرمائے، ان کے صغائر و کبائر معاف فرمائے. مسعود بھائی ہیں، تعاون فرماتے ہیں ہمیشہ، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان کو اگر کوئی مشکل ہے تو پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. بھائی ابھی ایک یہاں پہ موجود ہیں میرے دوست، ان کی ہمشیرہ یعنی ہماری ہمشیرہ بیمار ہیں، پروردگار انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے. جتنے دوست بھائی برادر بہنیں بیٹیاں کسی مشکل میں گرفتار ہیں، بیمار ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، پروردگار تمام مسائل کو حل فرمائے. ہمیں اس عزاداری سے رزق علم و معرفت نصیب فرمائے. اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. عشرہ محرم الحرام اپنی پوری عزت، تاب و تمکنت اور شان و شوکت سے گزر گیا ہے. یہ عشرہ محرم الحرام دراصل ہمیں سال میں ایک بار نبی کے بچوں کے ساتھ تجدید عہد کرنا سکھاتا ہے. یعنی وہ عہد جو ہم نے خم غدیر پہ کیا تھا، وہ عہد جو ہم نے ذوالعشیرہ پہ کیا تھا، وہ عہد جو ہم نے نبی کے جاتے ہوئے کیا تھا کہ ہم کبھی بھی اہل بیت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ عشرہ اس کی یاد دلاتا ہے. بلکہ میں اس سے بھی ایک جملہ آگے کہوں کہ ہم نے عالم ارواح میں جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تب ہم سے اقرار لیا گیا تھا اللہ کی توحید کا، پیغمبر کی رسالت کا، سارے انبیاء کی وبالخصوص پیغمبر کی رسالت کا اور مولا علی اور ان کی اولاد کی ولایت کا. اور یہاں پہ ہم اس عہد کو، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں، آپ نے نعرے بھی لگائے، آپ نے مجلس بھی سنی، درود و سلام بھی پڑھا، صلوات و سلام بھی پڑھا. پروردگار آپ کی ساری زحمتوں کو قبول فرمائے. آج مجھے آپ دوستوں سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں جس کو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ پورے عشرے کا نچوڑ کہلائے گی. وہ آپ سنیں گے تب بھی کرنی ہے، آپ نہیں سنیں گے تب بھی کرنی ہے. کیونکہ بندہ جب پہلی مجلس پڑھتا ہے تو وہ زور لگاتا ہے کہ میری اگلی دعوتیں مجھے ملیں، اور جب بندے کے مزاج مل جاتے ہیں پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، یہ میری بات سنیں گے. آپ لوگوں نے محبت دی، آپ لوگوں نے ذکر اہل بیت کی وجہ سے عزت عطا فرمائی، آپ کی ذرا نوازی ہے، لیکن میرا پیغام ضرور سنیے گا. دیکھیں، صحیح بات یہ ہے
کہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ 11 ہجری کو نبی اس دنیا سے جاتے ہیں، 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہوتا ہے۔ سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے 50 سال میں کیا ہو گیا تھا کہ نبی کی جگہ پہ یزید بیٹھ گیا۔ جس کرسی پہ نبی بیٹھتے تھے، اسلام کی کرسی، اس کے اوپر وہ خبیث بیٹھ گیا۔ اور پھر اس سے بڑی بات جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آتے ہیں، مولوی صاحب کوئی بھی ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، پڑھتا ہے، ہم اس کو سنتے ہیں، لیکن مولوی صاحب کے بعد ان کے جملوں پہ غور نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری کتاب بھی پڑھ رہے ہو تو غور کر کے پڑھو۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا کلام سنتے ہیں، اس پہ اعتماد اتنا ہوتا ہے آپ بغیر چون چرا کے مان لیتے ہیں۔ آپ ہماری بات کو مان ضرور لیتے ہیں لیکن آپ اس پہ غور نہیں کرتے۔ غور کرنے کی بات کو بیٹا بیٹھ جائے، پوچھے کوئی نہ اٹھا میں جان نکال سلوات پڑھے پر محمد عرض کر رہا تھا کہ ایک لمحہ فکریہ یہ ہے، کیا وجہ تھی کہ صرف 50 سال میں حالات بدل گئے اور جس کرسی پہ نبی بیٹھتے تھے اس پہ خبیث ملعون بیٹھ گیا۔ اور اس سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ اس نے حسین سے بیعت مانگ لی، حالانکہ بیعت حسین کو مانگنی چاہیے سب سے، کیونکہ اللہ نے اسلام کا ذمہ دار حسین کو بنایا ہے۔ نبی کا وارث حسین ہے، علی کا وارث حسین ہے، قرآن مولا حسین کے گھر میں اترا ہے، دین مولا حسین کے گھر میں اترا ہے، اور دیندار صاحب تطہیر مولا حسین ہے، یزید نہیں۔ نہ یزید کے آبا میں سے کوئی ہے، نہ اس کی نسل میں سے کوئی ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے۔ لیکن حیرانگی اس بات پہ ہے کہ مسلمان بجائے اس کے کہ یہ سوچیں یزید نے بیعت کیوں مانگی تھی، وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں حسین نے کیوں نہیں کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال کیا ہونا چاہیے کہ اس ملعون نے مانگی کیوں؟ مسلمانوں کا دماغ الٹا ہے کہ امام حسین نے کیوں نہیں کی، یعنی کرنی چاہیے تھی۔ آپ بھی کبھی کسی سے کچھ پوچھ لیا کریں، سارے مسلمان آپ سے پوچھتے ہیں، آپ یہ ان سے پوچھیں کہ آپ جو کہتے ہیں حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، کرنی چاہیے تھی۔ حسین جنت کا مالک ہے، اور جنت کے مالک بیعت لینے آتے ہیں، بیعت کرنے نہیں آتے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس جگہ پہ یزید بیٹھ گیا۔ بات یہ ہے کہ یزید بیٹھ گیا اور پوری دنیا کے لوگ یزید کو تسلیم بھی کر چکے، شام کے لوگ یزید کو مان چکے کہ یہی اسلام کا خلیفہ ہے، کوفے کے لوگ بھی یزید کو مان چکے کہ یہ اسلام کا۔ اب ناراض نہیں ہونا، جملہ مجھے ایک اور بھی کہنا ہے، ہم مسائل میں کہہ دیتے ہیں حسین سے مدینہ چھڑوا دیا گیا، وہ مدینے کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں تھے، وہ مدینے والے بھی حسین کو چھوڑ چکے تھے اور یزید کو مان چکے تھے۔ اور معاف کرنا ایک اللہ اکبر یا رسول اللہ اتنی آواز انشاءاللہ پہنچے گی تو ٹھیک ہو جائے گا کہ کیا وجہ تھی کہ حسین کربلا میں آئے۔ اگر یہ وجہ سمجھ میں آ گئی تو بات آگے سمجھ میں آئے گی۔ کوفے کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں تھے، مدینے کے حالات بھی کچھ اچھے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کسی کو بھی امن کا گہوارہ نہیں کہا، کسی شہر میں، صرف اور صرف مکے کو کہا ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے۔
وہ خبیث یزید اتنا ملعون تھا کہ مکے کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ آپ اگر مولا حسین کے خطبے نکال کے دیکھیں اور جانے سے پہلے میرے دیکھو جن کو تو آپ ادھر بعد میں بھی دیکھ لیں گے، میری طرف دیکھیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں ادھر پھرتا ہوں اور یہ کبھی کبھی آتے ہیں۔ بات میں کر رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں۔ آج یہ کر رہا تھا کہ مکے کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں تھے۔ اگر آپ مولا حسین کے جو آخری خطبات ہیں جو مولا نے مدینے اور مکے سے نکلتے ہوئے گفتگو کی ہے لوگوں کے ساتھ، تو بہت سارے لوگوں نے مولا کو کہا ہے کہ آپ نہ جائیں، آپ یمن چلے جائیں، آپ ہندوستان چلے جائیں، آپ سندھ چلے جائیں، آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، یہ باتیں آپ کو ملیں گی تاریخ میں۔ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے انہوں نے یہ نہیں کہا مولا نے کہ تم میرے خیر خواہ نہیں ہو کہ تم مجھے غلط مشورہ دے دو۔ مولا نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ بس مولا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جاؤں یہ مجھے شہید کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے زمین تنگ کر دی تھی حسین پہ، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں حسین جاتے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حسین مجبوری سے نکلے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین مولا کی یہ جگہ تنگ ہو گئی تو ادھر چلے گئے، یہ جگہ تنگ ہو گئی تو ادھر چلے گئے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حسین موت سے نہیں ڈرتے۔ کعبے میں حسین مولا جب گئے ہیں تو اس نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے ہیں کہ کہیں پہ بھی قتل کر دیں اور وہیں کا کام وہیں رہ جائے۔ مولا نے کعبے کو بچانے کے لیے حج سے پہلے چھوڑ دیا ہے حج کو اور باہر نکل آئے۔ کیوں؟ تاکہ مکے کی حرمت باقی رہے۔ وہاں سے نکل کے حسین مولا قتل کے ڈر سے نہیں نکلے۔ حسین تو بتا رہے ہیں میں کربلا قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوں، صرف مطلب یہ ہے کہ کعبے میں اگر قتل ہوتے تو بے فائدہ تھا، کربلا میں قتل ہوئے ہیں کہ با فائدہ تھا۔ اگر وہاں پہ قتل ہوتے تو قربانی مٹ جاتی، لیکن کربلا میں قتل ہوئے تو حسین کی قربانی زندہ رہی اور زندہ رہے گی۔ اب پوری مملکت اسلامی پہ یزید کی حکومت ہے اور مولا حسین نے کہا کہ اذا بولیت الامہ برائے مثل یزید فعلم اسلام السلام، کہ جب حکومت اسلامی حکومت یزید جیسے بندے کے پاس آ جائے تو اسلام پہ فاتح پڑھ لینی چاہیے۔ یہ اگر آپ نے حالات سمجھ لیے ہیں تو میں جملے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ یکسوئی سے سن رہے ہیں اور سنیں گے، یہ حالات تھے۔ اب اگر آپ دیکھیں جتنا کردار اسلام کو بچانے میں حسین کا ہے اتنا کردار ہی بی بی زینب کا ہے، اتنا کردار میری آقا زادی زینب کا ہے۔ حسین نے قربانی دی ہے، بی بی نے قربانی بچائی ہے۔ حسین نے یزید کا پردہ فاش کیا ہے اور بی بی نے اس پیغام کو گھر گھر پہنچایا ہے۔ اب آپ ذرا کربلا سے پہلے میری آقا زادی بی بی عالیہ کے حالات کو دیکھیں، آپ کو بی بی کے کوئی خطبات نہیں ملے، آپ کو کوئی حالات نہیں ملے، کچھ گفتگویں ملے گی دو چار جگہ پہ، اس کے علاوہ کوئی حالات نہیں ملیں گے۔ لیکن جیسے ہی حسین شہید ہوتے ہیں بی بی خطاب بھی کرتی ہیں، بی بی خطبات بھی دیتی ہیں، بی بی رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے بی بی سمجھ رہی تھی کہ مجھ سے پہلے حسین کی ذمہ داری ہے اور حسین کے بعد حسین بچانے کی میری ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بی بی نے اس پیغام کو بچایا کیسے؟ اس بچاؤ کے لیے مجھے دو تقسیمیں کرنی پڑیں گی۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ یہ یاد رہے گی تو آپ سمجھیں کہ اشرا یاد رہ گیا کہ بی بی جب نکلتی ہیں اور کربلا سے بی بی خطاب شروع کرتی ہیں تو کوفے تک بی بی جو خطاب کرتی ہیں ان کی زبان اور ہے، جو بی بی شام میں خطاب کرتی ہیں ان کی زبان اور ہے۔ بی بی جب کوفے میں خطاب کرتی ہیں تو ان کی سرزنش کرتی ہیں، انہیں ڈانٹتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں تم نے کیا کیا ہے۔ لیکن یہی بی بی جب شام میں جاتی ہیں بی بی کی زبان میں چاشنی آ جاتی ہے، میٹھی ہو جاتی ہے زبان، انہیں ڈانٹتی نہیں ہے، انہیں کسی اور لہجے میں خطاب کرتی ہے۔
ذرا دونوں خطبوں کو پڑھیے گا اور دیکھیے گا بیوی نے کیا کیا ہے. اس لیے کہ کوفے کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ اہل بیت کو جانتے تھے. انہیں پتا تھا کہ آل محمد کون ہے, انہیں پتا تھا کہ نبی کی آل کون ہے, اس لیے کہ وہ میرے مولا علی کا دور بھی دیکھ چکے تھے اور اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ زندگی بھی گزار چکے تھے. انہیں معلوم تھا کہ اہل بیت کون ہے, اور کوفے کے لوگوں نے ہی خط لکھ کر حسین کو بلوایا تھا. اب انہوں نے دھوکہ دیا تو بیوی نے ان کی سرزنش کی ہے. بیوی نے انہیں ڈانٹا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ دغا کیا, تم نے فریب کیا, تم لوگ ایسے عورت کی طرح ہو جو غزل بنتی ہے اور بعد میں اسے ضائع کر دیتی ہے. یہ بیوی کے خطبے کے لفظ. لیکن یہی بیوی جب شام میں پہنچتی ہے, جہاں پر مجھے بات کو لے کے آنا تھا, میں نے مختصر کیا بجلی بند ہونے کی وجہ سے. بیوی جب شام میں جاتی ہیں یا امام سجاد جب شام میں جاتے ہیں تو رنگ بدل جاتا ہے. بیوی فرماتی ہیں, امام فرماتے ہیں کہ میں مکہ و مدینہ کو دیکھا ہوں, میں زمزم و صفا کو دیکھا ہوں. آپ کو جو دیکھیں ماشاءاللہ, میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں, میں کعبۃ اللہ کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کوفے کے لوگوں کو پتا تھا علی کون ہے, محمد کون ہے, حسن کون ہے, حسین کون ہے, لیکن شام کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی کون ہے. یہ آپ کو غلط بتایا جاتا ہے کہ کوفہ و شام کی فوجوں نے مل کے حسین مارا. آرڈر شام سے آیا تھا, بندے زیادہ تر کوفے کے تھے, فوجیں زیادہ تر کوفے کی تھی. شام میں کون بیٹھا تھا؟ یزید. کوفے میں کون بیٹھا تھا؟ ابن زیاد. مدینے میں کون بیٹھا تھا؟ ولید. اگر آپ نے یہ بات سمجھی تو بات کو آگے بڑھا. جہاں پہ یزید بیٹھا تھا, یزید سے پہلے کون تھا؟ میں یہاں نہیں بول سکتا, آپ یہاں تو بول سکتے ہیں. معاویہ. معاویہ سے پہلے کون تھا؟ معاویہ کا بھائی یزید. جس طرح اس کا بیٹا یزید تھا, اسی طرح اس کا بھائی بھی ایک یزید تھا. اس کو خلفاء میں سے ایک شخصیت نے گورنر بنایا ہے. نبی کے دور میں نہیں بنا تھا, نبی کے بعد ایک شخصیت نے انہیں گورنر بنایا تھا. وہ کچھ عرصہ زندہ رہا, اس کے بعد چلا گیا جہاں جانا تھا, اور اس کے بعد معاویہ آیا. 20 سال تک معاویہ گورنر رہا, اور 20 سال کے بعد جب مولا حسن کی شہادت ہو گئی, اس مولا حسن سے خلافت لے لی گئی, اس وقت سے لے کر واقعہ کربلا تک 20 سال ساری مملکت کا حاکم رہا. اب ذرا مجھے سوچ کے بتائیے گا کہ جہاں پہ بنی امیہ کی حکمرانی ہو, وہاں پہ کیسے پتہ چلے کہ اہل بیت کون ہے؟ جو حکومت علی دشمنی میں پروان چڑھے, اہل بیت کی دشمنی ہی جن کا شعار ہو, وہاں کیسے پتہ چل جائے کہ اہل بیت کون ہے؟ یعنی جن بنی امیہ کا شعار ہی نہیں تھا کہ علی اور اولاد علی کا ذکر مٹا دیا جائے, وہ بھلا ذکر علی ہونے دیں گے؟ میں نے یہ جملہ کہا اور اب کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بنی امیہ کی حکومت نہیں ہے, پاکستان میں کسی فرقے کی حکومت نہیں ہے, نہ شیعہ کی حکومت ہے نہ سنی کی حکومت, اسلامی حکومت ہے. اور اسلامی سے مراد بھی اسلام کی حکومت نہیں, مسلمان حکمران ہیں, یہ مطلب ہے. جب یہاں مسلمان حکمران ہیں, کسی فرقے کی نہیں ہے, یہاں پہ ذکر اہل بیت کرنا ہو تو کتنی مشکل ہوتی ہے. اس دور کا اندازہ آپ خود لگا لیں. جب یہاں پہ اتنی مشکل ہے, اجازتیں لینی, جلوس ناچنے گانے کے لیے آپ کو کوئی اجازت نہیں لینی پڑی. بچے کی شادی رکھنی, ٹینٹ لگا کے بند کر دیں, کوئی اجازت کوئی نہیں. کوئی اور چیز ایسی کرنی, ایسی ویسی, کوئی اجازت نہیں. لیکن نبی کے بیٹے کا ذکر کرنا ہے, اجازت دو. اہل بیت کا ذکر کرنا, اجازت دو. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اہل بیت سے کوئی لینا دینا نہیں, ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ سیاسی چالے ہیں, لیکن پھر بھی مشکل ہے. اب اس دور کا اندازہ لگائیں کہ جن کی پھٹی میں اہل بیت کی دشمنی تھی, وہ والا اہل بیت کا ذکر کیسے ہونے دیتے؟ وہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اہل بیت کا ذکر وہاں پہ برپا ہونے دیتے؟ اور میں نے اہل سنت اور تشیع دونوں کتابوں میں پڑھ رکھا ہے, مسلم بات ہے.
کہ اس دور میں جو بندہ نام علی رکھتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا، جو نام حسن رکھتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ کتنے سال تک نام علی رکھنے پہ پابندی رہی ہے، کتنے سال تک علی کے اوپر سب و شتم ہوتا رہا ہے، اہل بیت کے اوپر لعن ہوتی رہی ہے، ممبروں پہ بیٹھ کے خطیبوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ لعن کرتے۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ شام کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل بیت کون ہے، اب سمجھو کہ زینب کون ہے، جو علی کی دشمنی کے دیس میں حیدر کرار کی محبت کو پھیلائے اسے زینب کہتے ہیں۔ بی بی کربلا سے لے کر شام تک جہاں جاتی ہیں، خطبے دینے سے پہلے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، خطبہ دینے کے بعد حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب بی بی خطبہ نہیں دیتی تو لوگ حسین کو باغی سمجھتے ہیں، جب بی بی خطبہ دیتی ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹتے ہیں، یزیدیوں سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ بی بی کے خطبوں کا اثر تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ، کچھ ذاکرین بھی، کچھ دوسری سائڈ کے لوگ جب وہ بتاتے ہیں رہائی کا، اہل بیت کو رہائی ہوگی، تو کہتے ہیں جی نبی پاک اس کی خواب میں آئے یزید کی اور کہا کہ تم نے میری اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وہ اٹھ کے ڈر گیا اور اس نے اہل بیت کو رہا کر دیا۔ اس کو نبی پاک کا کیا ہے یار؟ اس کے لیے نبی کیا ہے؟ اس کے لیے علی کیا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے نبی پاک کی کیا ہے؟ وہ تو نبی کا انکاری تھا، وہ تو نبوت کا انکاری تھا۔ اور حسین کو قتل کرنے والے کا نبی سے کیا تعلق؟ یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو رہائی دی ہے وہ رہائی نبی پاک کی وجہ سے نہیں دی، امام سجاد اور بی بی زینب کے خطبے ایسے تھے کہ اس کو رہائی دینی پڑ گئی۔ جو آپ کہتے ہیں نا بی بی فاتحہ شام ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بی بی نے ایک ایک خطبے سے حسین منوایا ہے، بی بی نے ایک ایک خطبے سے علی منوایا ہے، بی بی نے پکڑ پکڑ کے بتایا ہے یہ کون ہے اور ہم کون ہیں۔ بی بی نے بتایا ہے کہ تمہیں جو بتایا جاتا رہا علی کے بارے میں وہ بالکل غلط ہے۔ اگر تمہیں علی پہ اعتراض ہے کہ علی کیسا تھا تو میرے بھتیجے سجاد کو دیکھو، علی ایسا تھا۔ آپ دیکھیں اس دربار کے اندر جو مکالمے ہوئے ہیں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ کچھ میں سمجھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں تو تھوڑی سی گفتگو خشک ہے، مجھے اندازہ ہے، میں خطیب ہوں، مجھے خطیب ہونے کی حیثیت سے اندازہ ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ اندازہ ہے کہ جوانوں کی کثرت ہے، اور یہ جوان جو ہے آج کل کا جوان گھر میں نہیں بیٹھتا، یہ موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا اس کے ہاتھ میں، اسے ضرورت ہے ان باتوں کی۔ اور میری یہ باتیں پکی ٹھکی ہیں، اہل علم موجود ہیں، وہ میری تائید فرمائیں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کس انداز سے تعارف کروایا اہل بیت کا۔ پہلے تعارف کیا تھا؟ اہل بیت پہ لعن ہوتی تھی۔ پہلے تعارف کیا تھا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ جب علی کی شہادت ہوئی تو علی مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کرتے تھے کہ کچھ بکریاں، کچھ بھیڑ، کچھ سامان لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یہ فلاں نے بھیجا ہے، اور پھر کسی کی ذمہ داری لگاتے تھے جاؤ چھین لو اور کہنا ہمیں علی نے بھیجا ہے، تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں علی دشمنی بوئی جائے اور لوگ علی سے نفرت کریں۔ لیکن بی بی جب آئی ہیں، بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے بتایا ہے ہمارا کردار کیا ہے اور ان کا کردار کیا ہے۔ امام سجاد نے بتایا ہے انا ابن مکہ آمنہ، انا ابن زمزم والصفا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مکہ کو کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ کوئی بیٹا نہیں ہوتا۔ زمزم کو کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ صفا کا کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن امام نے کہا ہے اس لیے کہ کعبے کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا، زمزم کے بغیر اسلام کا تصور۔ آپ کہہ سکتے ہیں فلاں مسلمان ہے اور کعبے کو نہیں مانتا، فلاں مسلمان ہے زمزم کو نہیں مانتا، فلاں مسلمان ہے صفا کو نہیں مانتا، ممکن نہیں۔ یعنی اسلام کا جب بھی نام آئے گا کعبے کا نام آئے گا، اسلام کا جب بھی نام آئے گا حج کا نام آئے گا، اسلام کا جب بھی نام آئے گا صفا کا نام آئے گا۔ امام نے اسی نقطے کو اٹھایا ہے، اسے بھی پہچانو ہمیں بھی پہچانو۔ یہ شرابی ہے، زانی ہے، خبیث ہے، چوبا کھیلتا ہے، ہم کعبے والے ہیں، ہم صفا والے ہیں، ہم زمزم والے ہیں، اور ہم ہی ہیں جن کی وجہ سے اسلام باقی ہے۔
اگر ہم نہ ہوتے تو اسلام کی کوئی کہانی نہ ہوتی. اور پھر جہاں سے بیوی گزرتی ہے، جہاں سے مولا سجاد گزرتے ہیں، حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں. ایک شامی موجود ہے بازار میں اور امام سجاد کے سامنے آ کے کہتا ہے حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے بادشاہ کو تمہارے اوپر فتح و کامرانی دی. تم مغلوب ہوئے اور ہمارا بادشاہ غالب ہوا. امام نے اسے ڈانٹا نہیں. امام نے فرمایا آپ قرأت القرآن، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا نعم میں روز پڑھتا ہوں. امام نے فرمایا آپ قرأت انما یرید اللہ، تو نے آیت تطہیر پڑھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے آیت تطہیر پڑھی. امام نے فرمایا اقرأت قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، آیت مودت پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں آیت مودت بھی پڑھی. فرمایا اقرأت وآت ذی القربى حقہ، آیت ذی القربى پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں. امام نے مسلسل 4-5 آیتوں کا ذکر کیا، یہ آیتیں تم نے پڑھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں روز پڑھتا ہوں. لیکن تیرا ان آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ امام نے فرمایا اللہ جن کی بات کر رہا ہے وہ ہم اہل بیت ہیں، ہم نبی کی آل ہیں جن کی اللہ بات کر رہا ہے. جب اس شامی کو یہ پتہ چلا کہ ایسی بات ہے، فوراً وہ قدموں میں گرا اور گر کے اس نے کہا انہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے. بچپن سے میری داڑھی سفید ہوگی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ علی کون ہے. جو کام علی کی، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ زینب کی دعا ہے آزاداری، یہ بیوی کی دعا سے جاری ہے آزاداری. یہ دعا ہے کہ وہ بچپن سے بوڑھا ہو گیا، پھر اسے پتا چلا کہ علی کون ہے. یہی کام یہ عزادار کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ تمہیں پتا چل جائے علی کون ہے. تمہیں جو اہل بیت بتائے جاتے ہیں مسجدوں میں وہ حقیقت نہیں ہے. تمہیں جن اہل بیت کا تعارف کروایا جاتا ہے وہ تو صحابہ سے بھی چھوٹے کر کے دکھائے جاتے ہیں، ان کے فضائل کم کیے جاتے ہیں. کبھی ان کے کعبہ میں ولادت کا انکار کیا جاتا ہے، کبھی خون غدیر کا انکار کیا جاتا ہے، کبھی مباحلہ کا انکار کیا جاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زینب کی دعا سے تمہیں بتائیں کہ علی کون تھے، حسن کون تھے، حسین. اور پھر جب یہ کوفے کے اندر سے گزرتا قافلہ تو وہاں پہ یہ واقعہ موجود ہے کہ عورتیں جب سنتی تھی بیوی کے خطبے تو اپنے شوہروں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی، دروازے بند کر دیتی تھی. جاؤ ہم تم سے طلاق چاہتی ہیں. تم تو کہہ رہے تھے کسی باغی سے جنگ ہے، تم تو نبی کا بیٹا مار کے آئے. وہ پشیمان ہوتے، ان کے بچے ان پہ لعنت کرتے تھے. ہمیں ایسا باپ نہیں چاہیے جس کے پاس علی کی دشمنی ہو. اور پھر وہ بندے اپنا سر کاٹ لیتے تھے. کچھ لوگ اٹھ کے تلواریں اٹھا کے جنگ کرتے تھے، لیکن ٹولیوں کی شکل میں اٹھتے تھے اور یزیدی فوج حملہ کرتے تھے. مختار کے قیام سے پہلے، واقعہ کربلا کے بعد 65 میں مختار کا قیام ہے غالباً اور 61 میں واقعہ کربلا. اس دورانیے میں 40,000 سے زیادہ بندہ حسین کے نام پہ مرا ہے. یہ بیوی کے خطبوں کا اثر تھا اور بیوی نے پوری کائنات کو ہلا کے رکھ دیا ہے ان خطبوں نے. مجلسیں صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نعرے لگا کے چلے جائیں، کبھی جا کے پڑھنا کہ زینب کیا ہے. ایک زینب لفظ کا مطلب ہے زینت الاب، باپ کی زینت. لیکن اسی لفظ کا ایک اور معنی ہے. اگر زین اور اب کو علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے، اکٹھا پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے خوشبودار درخت. جو اہل بیت کی خوشبو تقسیم کرتی ہے اسے زینب کہا جاتا ہے. آل نبی کی خوشبو، حب اہل بیت کی خوشبو جو عباس کے بعد عباس بن کے دکھاتی ہے اسے زینب کہتے ہیں. زینب بی بی نے کس طرح سے فتح کیا ہے شام کو، اور کس طرح سے میری آقا ذاتی نے حسین منوایا ہے. حسین منوانے کے لیے زینب قیدی ہوئی ہے. آپ نے محرم سن لیا، میں نے مسائل پڑھا، بھائیوں نے پڑھا، مجھ سے بہتر پڑھا، اور علماء ذاکرین خطبہ نے پڑھا. آپ نے سنا، اللہ آپ کو ثواب بھی دے دے. میرا آج آپ سے ایک سوال ہے اور بڑی توجہ سے اس کا جواب دیجیے گا. پانی کب بند ہوا تھا؟ 2 محرم کو. پانی ختم کب ہوا ہے؟ 7 محرم کو. 7 گزر گئی، 8 گزر گئی، 9 گزر گئی. 10 محرم کو حسین بھی شہید ہو گئے.
عباس شہید ہو گئے، اکبر شہید ہو گئے۔ آج کسی سے پوچھو حسین کتنے پیاسے رہے، کہے گا 3 دن۔ عباس کتنے پیاسے رہے، کہے گا 3 دن۔ کوئی بتا سکتا ہے سکینہ کتنی پیاسی رہی؟ تم میں سے کوئی بتائے گا میری آقازادی سکینہ کتنی پیاسی رہی ہے؟ زینب کتنی دیر پیاسی رہی ہے؟ کلثوم کتنی دیر پیاسی رہی؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بڑی آسانی سے ہم لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں کہ خیموں کو جلایا گیا۔ کبھی سوچو تو صحیح، کن خیموں کو جلایا جا رہا ہے؟ جس میں نبی کی بیٹیاں رہتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ روتے ہیں، اعتراض کر دیتے ہیں شیعہ روتے ہیں۔ مجھے سوچ کے بتاؤ، نبی کی آل کا گھر جل رہا ہو، رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے؟ اگر تمہارا نبی سے کوئی بھی تعلق ہوتا ہم پہ اعتراض نہ کرتے، ہمارے ساتھ مل کے روتے۔ عام گھر جلایا جا رہا ہے، عام بیویاں بیٹھی تھی اندر۔ کون بیویاں بیٹھی تھی؟ تطہیر کی وارثہ بیٹھی تھی، زینب عالیہ بیٹھی تھی، اور صرف جلایا گیا۔ میں نے ایک عالم دین کی کتاب پہ کام کیا، انہوں نے حالات لکھے ہیں اپنی زندگی کے، اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب ہندوستان اور پاکستان جدا جدا ہوا اس وقت، کہتے میں آنکھوں سے دیکھا، حال لکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا سکھوں نے لوگوں کے گھر جلانے شروع کیے۔ مال لوٹتے تھے، گھر جلا دیتے تھے، مال لوٹتے، گھر جلاتے تھے۔ سکھ بستیوں کی بستیاں جلاتے آئے۔ ایک بستی کے قریب جب پہنچے، وہ سکھوں کا بڑا آگے بڑھا، کہنے لگا اس بستی میں کوئی نہیں جائے، آگے کوئی نہیں بڑھے۔ خود آگے بڑھا، ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بوڑھی کنیز بڑھیا باہر آئی، اسے کہنے لگا اندر جو بیویاں رہتی ہیں نا، انہیں کہو گھر کا سامان قیمتی خود باہر پھینک دیں، ہم اٹھا لیں گے، ہم اندر نہیں آتے، ہم گھر کو آگ نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے سامان پھینک دیا، اٹھا کے آ گیا۔ وہ دوسرے سکھوں نے پوچھا کیا ہوا، سارے گھر جلائے، یہ کیوں نہیں جلایا؟ کہتا میں نے سن رکھا ہے اس گھر میں سیدزادیاں رہتی ہیں، میں نے سنا ہے ادھر نبی کی اولاد رہتی ہے۔ میں سکھ ضرور ہوں، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور میں اتنا بڑا گستاخ نہیں ہوں کہ محمد کی بیٹیوں کا حیا نہ کروں۔ وہ کیسے کلمہ گو تھے جنہوں نے محمد کی بیٹیوں کے خیموں کو جلا دیا، علی کی لاڈلیوں کے خیموں کو جلا دیا، اور خیمے جل گئے۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، تیسرے خیمے سے چوتھے خیمے۔ جب سارے خیمے چل گئے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں بی بی عالیہ کی چادر کو ہاتھوں سے اتارا گیا؟ روایتیں کہتی نا، نیزے کی انی سے اتارا گیا ہے۔ کربلا سے لے کر شام تک یہ کمینے دن کو دل کرتا تھا سوتے تھے، رات کو دل کرتا تھا سوتے تھے، جب تھک جاتے تھے سو جاتے تھے۔ میں نے خود روایتوں میں نہ پڑھا ہوتا، میں نہ پڑھتا۔ کربلا سے لے کر شام تک انہوں نے علی کی بیٹیوں کو سونے نہیں دیا۔ جب بھی کوئی بیوی سوتی تھی نیزے کی انی سے جگاتے تھے۔ میں سخت پڑھنے کا عادی نہیں، شاہ صاحب نے حکم دیا کہ وہ والا مسائل جو آپ نے فلاں جگہ پہ پڑھا ہے وہ پڑھو، تو سنو گے مجھ سے جملے۔ یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، میرے بچے ہیں، چھوٹے بیٹھے ہیں، ان کے اوپر کبھی ماں کو بھی غصہ آتا ہوگا، کبھی باپ کو آتا ہوگا۔ ماں مارتی ہے تو باپ پکڑ لیتا ہے، باپ مارتا ہے تو ماں آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہی ہے نا تمہارے گھروں میں، باپ ہاتھ بڑی زور سے لے کے آتا ہے، مارتا زور سے نہیں۔ ماں بڑے زور سے ہاتھ لے کے آتی ہے، مارتی زور سے نہیں ہے، مارتی آہستہ ہے، کیونکہ اسے پتا ہے یہ رخسار تماچوں کے قابل نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ 4 سال کی سکینہ تماچوں کے قابل تھی؟ میری آقازادی 4 سال کی تماچوں کے قابل تھی؟ یار نہ روتے شیعہ، کوئی قیامت نہیں آ جاتی، شیعہ نہ روتے، لیکن سوچ کے بتاؤ تماچوں کے قابل تھی؟ شمر نے صرف تماچے نہیں مارے، کربلا سے لے کر شام تک بی بی سجاد سے ایک بات کہتی رہی، کل شمر اللہ تضرب الصوت علی وجہی، سجاد اس سے کہو مجھے تماچے مارے تازیانے نہ مارے۔
معمولی ظلم ہوا علی کی بیٹیوں پہ، ہنسنے والی بات ہے۔ چند جملے تبرکاً سن لو، اللہ جانے میں کتنا پڑھ پاؤں نہ پڑھ پاؤں، دل پھٹتا ہے یہ مسائل پڑھتے ہوئے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ خیموں پہ حملہ ہو گیا، خیمے جل گئے، بیویوں کی چادریں لوٹ لی گئی۔ میں نے آیت اللہ بشیر نجفی دامت خود پوچھا، میں نے کہا آقا بتائیں جب بیویوں کی چادریں لٹ گئی تھی کیا بیوی خیمے سے باہر چلی گئی؟ آقا رونے لگے، رو کے فرماتے ہیں بیویاں باہر نہیں گئی، بیوی نے جلتے ہوئے خیموں کو اتارا ہے، جلتی ہوئی چادروں سے پردہ بنا ہے۔ میری بیٹیوں پردہ معمولی چیز نہیں۔ کربلا سے لے کر شام تک کے حالات پڑھو، سفر بھی کرو۔ جب حسین مدینے سے چلے کربلا پہنچے، حسین کے قافلے میں 110 بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ 110۔ جب حسین شہید ہوئے ہیں تو 110 بچے تھے جو خیموں میں موجود ہیں۔ جب شام غریبہ کے بعد بی بی زینب نے بچے گنے ہیں تو 84 رہ گئے تھے۔ میں نے علماء سے پوچھا باقی بچے کدھر گئے؟ علماء فرماتے ہیں کچھ گھوڑے کی ٹاپوں میں پامال ہو گئے، کچھ خیموں میں جل کے مر گئے۔ کتنے رہ گئے؟ 84۔ کربلا شروع ہوئی 110، شام غریبہ کو بی بی نے سنے تو 84۔ جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے تو 64 رہ گئے تھے۔ ظلم ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، کوفے سے بڑھ کر جب یہ قافلہ شام میں گیا ہے 11 رہ گئے تھے۔ بات ختم ہوگی نا عزیزو، جب شام میں داخل ہوا ہے تو 11 تھے، جب رہائی ملی ہے تو 3 رہ گئے تھے۔ مجھ سے سوال کرو باقی بچے کدھر گئے؟ ماؤں کے ہاتھ پابند تھے، علی کی بیٹیوں کو یوں پابند کیا گیا۔ تم زیارت پڑھتے ہو نا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ کس کی سنت ہے؟ جب میری آقا زادی کو قید کیا گیا ہے، بی بی اتر تو نہیں سکتی تھی، انگلی کا اشارہ کر کے کہا بھائی آخری سلام، اگر واپس آئی تو تیری لاش پہ رہوں گی، ضرور تیری قبر پہ رہوں گی۔ جب آقا زادی کو سوار کیا گیا ہے، بے پلانے اونٹوں پہ سوار کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے بڑی آسانی سے سن لیا بے پلانے اونٹ۔ آپ جانتے ہیں اگر اونٹ پہ پلان نہ ہو تو حالت کیا ہوتی ہے؟ حضرت ابو ذر کو غریب ربضہ کہا جاتا ہے۔ شام سے لے کر مدینے تک حاکم نے انہیں بغیر پلانوں کے اونٹ پہ باندھا تھا۔ بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے، جب وہ مدینے پہنچے تھے چلنے کے قابل نہیں تھے۔ علی کی بیٹیوں کو بے پلانے اونٹوں پہ بٹھایا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ اونٹوں نے آپس میں گردنیں جوڑی ہیں، جب گردنیں جوڑی تو ہنہنانے لگے۔ بی بی نے امام سجاد کو بلا کے کہا تو وقت کا امام ہے، ذرا بتا مجھے یہ اونٹ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ امام رونے لگے، رو کے کہتے پھوپھی اماں یہ اونٹ باتیں کر رہے ہیں، آہستہ چلنا، اوپر نبی کی بیٹیاں سوار ہیں، علی کی لاڈلیاں سوار ہے، جلدی نہ کرنا اور کوشش کرنا کہ علی کی بیٹیوں کو چابک نہ لگے۔ ایک کمینے نے سفر کے دوران ایک چابک مارا، آدھا حصہ اس کا اونٹ کو لگا، آدھا سکینہ کے پاؤں میں لگا۔ تو میں اپنے سوال کا جواب دے دوں، بچے گئے کدھر اور بات تمام کر دوں۔ ماؤں کے ہاتھ پابند ہوتے، بچوں کے ہاتھ ماؤں کے گردنوں میں ہوتے۔ جب یہ اونٹوں کو چابک مارتے بعض اونٹ بے قابو ہو جاتے، بچے ہاتھ سے گر جاتے تھے، ماں اٹھا تو سکتی نہیں، ایک مرتبہ پلٹ کے کہتی الحفیظ علما۔ کربلا سے لے کر شام تک سیدوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ تم نے سن رکھا ہے، ایک جملہ اور پڑھنے دو، کوئی جلدی نہیں، تم نے سن رکھا ہے کہ میرے مولا سجاد نے موت مانگی تھی۔ 7 مقام ایسے ہیں جہاں سجاد نے موت مانگی ہے، میں سارے نہیں پڑھوں گا، بس ایک پڑھوں گا۔ امام فرماتے جب ہمیں ایک بازار میں داخل کیا گیا
جب میں نے پہلی بار موت مانگی، امام فرماتے مجھے داخل کیا گیا، میرے سر پہ ایک عورت نے آگ پھینکی ہے۔ امام فرماتے میرے ہاتھ پابند تھے، میں اس کو ہٹا نہیں سکتا تھا، میرا سر بھی جل گیا، میری قمیص بھی جل گئی۔ امام فرماتے میں سامنے دیکھ رہا تھا حسن مولا کی بیٹی، امام سجاد کی زوجہ، امام باقر کی والدہ اونٹ پہ سوار تھی، گود میں مولا باقر تھے جنہوں نے ماں کو پکڑا ہوا تھا۔ ایک خبیث نے ایک چابک مارا اونٹ کو، اونٹ پہ قابو ہوا۔ امام فرماتے میں نے حالت دیکھی، اگر فاطمہ خود کو سنبھالے تو بیٹا گر جائے، اگر بیٹے کو سنبھالے تو خود گر جائے۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا میرے اللہ لم تلدنی امی، میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ یہاں ظلم رک گیا، رکا نہیں ظلم، بس ایک کا ایک جملہ اور پڑھنا ہے۔ اونٹ چلتے بچے گر جاتے۔ حسین کو بچوں سے بڑا پیار تھا، لیکن جتنا پیار سکینہ سے تھا کسی اور سے نہیں تھا۔ ایک مقام تاریخ میں ایسا آیا ہے کہ یہ قافلہ رک گیا، حسین کا نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا، جس نیزے پہ سر حسین تھا آگے نہیں بڑھ رہا۔ کمینے نے چابک اٹھا کے پشت سجاد پہ وار کرنے شروع کیے۔ بتا تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں جاتا؟ امام اٹھے، امام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میرے بابے کے سینے کا سکون، میری بہن سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، پہلے اس کو لے کے آؤ۔ روایت کہتی ہے کہ یہ لوگ، اس خبیث نے کہا کوئی نہیں جائے گا، میں سکینہ کو لے کے آؤں گا۔ یہ خبیث چلا ہے سکینہ کو لینے کے لیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں اس کا ظلم دیکھ چکا تھا، میں نے کوشش کی میں جلدی پہنچوں تاکہ حسین کی بیٹی کو بچا سکوں۔ کہتا میں نے کوشش بڑی کی، میرے پہنچنے سے پہلے اجر رسالت دے چکا تھا۔ کہتا میں نے جا کے اسے دھکا دیا، میں نے کہا کتنا مارے گا معصومہ کو، کتنا ظلم کرے گا؟ تب بچی نے جب دیکھا ہے نا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، بچی میرے پیچھے آ گئی۔ کہتا میں گھوڑے پہ سوار ہوا، میں نے کہا میرے ساتھ تجھے لے جاؤں قافلے کے پاس۔ یہ جملے کہتا میری زبان پہ تھے۔ حسین کی بیٹی پیچھے تھی، ہٹ کے کہنے لگی تیرے ساتھ نہیں جا سکتی، میں حسین کی بیٹی ہوں، تو نامحرم ہے، میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کہتا میں نے کہا پر لمبا سفر ہے کیسے جائے گی؟ کہتی آپ گھوڑے پہ چلو میں پیدل چلتی ہوں۔ حسین کی بیٹی سکینہ پیدل چلی ہے، پہنچی ہے قافلے کے قریب۔ حمید کہتا میں غور سے دیکھ رہا تھا، میں نے سوچا اپنی ماں کے پاس رکے گی، شکایت کرے گی، بچی گزر گئی۔ کہتا میں نے کہا بہنوں کو بتائے گی، بچی گزر گئی۔ کہتا میں نے کہا اپنی پھوپھی زینب کو بچائے گی، بچی وہاں سے بھی گزر گئی۔ کہتا میں نے کہا اپنے بھائی علی اکبر سے شکایت کرے گی، بچی گزر گئی۔ ایک کا ایک جملہ۔ کہتا اب میرے دل میں آیا کہ حسین کو بتائے گی۔ کہتا وہ حسین کے پاس بھی نہیں رکی، اس گھوڑے کے قریب گئی جس گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر تھا۔ ایک مرتبہ قریب جا کہنے لگی چچا تیری بھتیجی پہ بلا دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، پروردگار اس عزاداری کو قبول فرما، صدقہ نبی کی آل کا۔ پروردگار ہمیں آئندہ سال اس سے بڑھ کے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے حال پہ نظر رحمت فرما، مذہب تشیع یعنی اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت، اتحاد و ایمان نصیب فرما۔ میرے بھائی کی ہمشیرہ ہے، پروردگار انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ صدقہ نبی کی آل کا بھائی جان نے کہا ہے والد صاحب بیمار ہیں، پروردگار انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ کچھ دوستوں نے اس محفل میں موجود ہیں، مجھے اولاد نعینہ کر رہا ہے، پروردگار انہیں زندگی والے فرزند عطا فرما، آزادار فرزند عطا فرما۔ جتنے سفید ریش بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، پروردگار ان کی زندگیاں دراز فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں عزاداری سکھائی ہے،
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں علی علی کرنا سکھایا. یہ ہماری محفلوں کی رونق ہے, ہمارا تبرک ہے. پروردگار ان کی حفاظت فرما. جو ہمارے جوان ہیں ہمارا اثاثہ ہیں, ہماری پشتیبانی ہے پروردگار, ہماری قوت ہے جوان, ان میرے بھائیوں کی حفاظت فرما. جو ہمارے بچے ہیں پروردگار ہمارا مستقبل ہے, ہماری امید ہے, ان بچوں کی زندگیاں دراز فرما. پروردگار جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہیں, ہمارا خاندان ہے پروردگار, ہماری امانتیں ہیں پروردگار, ان تمام کی حفاظت فرما. پروردگار بھائی ذوالقرنین کو اولاد نرینہ عطا فرما. بھائی جان کے والد صاحب بیمار ہیں, شفاء کاملہ نصیب فرما. بہنوں بیٹیوں کی گودیوں کو آباد فرما, ان کے پردوں کی حفاظت فرما. صدقہ نبی کی آل کا جتنے دوستوں نے اس عزاداری میں حصہ لیا ہے, کچھ نے مالی تعاون کیا ہے, کچھ نے وقت دیا ہے, کچھ نے دیگر کاکشیں انتظامی امور, تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے اسپیکر والے بھائی ہیں, کچھ یہ گڈیوں والے ہوں گے, کچھ باہر میں انتظامات پانی والے ہوں گے, اسکاؤٹس جوان ہوں گے, انتظامیہ کے دوست ہوں گے, پولیس والے ہوں گے, ایجنسیوں کے لوگ ہوں گے, جس نے بھی عزاداری کو کامیاب پروگرام کرنے کے لیے کوئی تعاون کیا ہے اسے قبول و منظور فرما. صدقہ نبی کی آل کا سید نور الحسن شاہ صاحب, لال شاہ صاحب, لال حسین پٹھان کی پروردگار بلندی کے درجات فرما. سید نور الحسن شاہ صاحب اور ان کے اہل خانہ, ان کے رفقا, ان کے دوستان, ان کے معاونین جو اس مشن میں حصہ لیتے ہیں پروردگار تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو دوستان یہاں چندے کی اپیل کرتے ہیں, دیگر امور سے انجام دیتے ہیں, صفائی ستھرائی کرتے ہیں, تمام کی زندگیوں کو دراز فرما. صدقہ نبی کی آل کا پروردگار میرے گناہگار نے جو ٹوٹے پھوٹے لفظ ان کو سامنے رکھے, کوئی ہو گئی ہو تو معاف فرما, کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف فرما. صدقہ نبی کی آل کا پروردگار عالم ہمیں آپس میں پیار, محبت, اتحاد و ایمان نصیب فرما. صدقہ نبی کی آل کا آئندہ سال ہمیں اس سے بھی بڑھ کے عزاداری فرما. ہمارے اہل سنت بھائی, اہل حدیث بھائی, دیوبندی بھائی, دیگر مکاتب فکر کے جو مولا حسین کے ذکر میں آتے رہے, پروردگار انہیں بھی مولا حسین سے سچا عشق نصیب فرما. انہیں بھی حسین کی تبلیغ کرنے کی ہم مسلمانوں میں شدت جو آ چکی ہے پروردگار اس تنگ فکری کا خاتمہ فرما. صدقہ نبی کی آل کا ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق. صدقہ نبی کی پاک آل کا جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں, جو بھائی جان ہیں, کچھ میں نے پہلے بھی دعا کی, باقر شاہ صاحب پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرما. غلام عباس فریدی صاحب ہیں, کا درجات بلند فرما. رسول بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرما. آپ سب سے التماس ہے, میرا آخری جملہ ہے, میرے لیے میری پوری کائنات صرف میری ماں ہے. پروردگار میں شفاء کاملہ نصیب فرما. جتنے دوستان کی والدائیں, بہنیں, بیٹیاں بیمار ہیں, تمام کو شفاء کاملہ نصیب فرما. صدقہ نبی کی آل کا ہمارے ماں کو مسئلہ فرما. ایام کی والدہ کی دعا فرما دے, اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا اننا انت السمیع الدعاء کے زہرا و ابینا و طاہرہ و بنینا اللهم صل